پچھلے ایپیسوڈ کا سوال تھا حضرت آدم علیہ السلام کا یوم پیدائش کیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اور صحیح جواب ہے اے، جمعے کے دن۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ سورج طلوع ہونے والے دنوں میں سب سے بہتر دن جمعے کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن جنت سے نکالے گئے اور اسی دن قیامت آئے گی۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی وفات بھی ہوئی۔ اور اس سوال کا سب سے پہلے صحیح جواب جس نے دیا ہے ان کا نام ہے محمد طارق اعظمی۔ بہت بہت شکریہ محمد طارق اعظمی، آپ نے بالکل صحیح جواب دیا ہے۔ اللہ آپ کے علم میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام موسیٰ کس نے رکھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، فرعون کی بیوی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے رکھا تھا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ جب فرعون دریا کے کنارے گھوم رہا تھا، یہ سب لوگ پانی سے دل بہلا رہے تھے۔ اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت پانی کی سطح پر لکڑیوں کے درمیان بہتا ہوا نظر آیا۔ انہوں نے اس صندوق کو نکال کر کھولا تو اس میں چاند سے چہرے والا ایک بچہ لیٹا ہوا تھا۔ حضرت آسیہ کو کہا گیا کہ اس کا نام رکھ دو، تو حضرت آسیہ نے آپ کا نام اس مناسبت سے کہ آپ پانی اور لکڑیوں کے درمیان بہتے ہوئے آئے تھے، موسیٰ رکھا، اس لیے کہ منہ بمعنی پانی اور سا قبطی زبان میں لکڑی کو کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا یعنی لاٹھی کہاں سے آئی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، جنت سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ عصا وہی عصا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے، پھر واسطہ در واسطہ یہ آپ تک پہنچا ہے۔ اس عصا کی بہت سی خصوصیات ایسی ہیں کہ جو آپ کو حیران کر دیں گی۔ اسکپ کیے بغیر ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، آپ کو بہت دلچسپ معلومات حاصل ہوگی۔ اس عصا کی چند خصوصیات یہ تھیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر میں ہوتے تو یہ لاٹھی ان سے بات کرتے ہوئے چلتی۔ جب آپ کو بھوک ستاتی اور کوئی چیز کھانے کو نہ ہوتی تو عصا کو زمین پر مارتے تھے، اس سے ایک دن کا کھانا نکل جاتا تھا۔ جب پیاس لگتی تو عصا کو زمین میں گاڑ دیتے، اس سے پانی ابلنا شروع ہو جاتا تھا۔ جب اٹھا لیتے تو ختم ہو جاتا۔ جب پھل کھانے کی خواہش ہوتی تو اس لاٹھی کو گاڑ دیتے، یہ درخت بن جاتا، پتے لگ جاتے اور پھل بھی آ جاتے۔ جب کنویں سے پانی کھینچنے کی نوبت آتی تو یہ عصا ڈول کا کام دیتا اور اتنا لمبا ہو جاتا جتنی اس کنویں میں گہرائی ہوتی، اور اس میں 2 شاخیں تھیں، وہ ڈول کی طرح بن جاتی۔ رات کے وقت اس میں روشنی پیدا ہو جاتی۔ جب کوئی دشمن سامنے پڑتا تو اس سے خود بخود لڑ کر اس پر یہ عصا غالب آ جاتا تھا۔ اور اسی کے ضمن میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بنی اسرائیل پر اللہ کا بہت بڑا احسان تھا کہ ان کے لیے جنت سے کھانا آیا کرتا تھا۔ بنی اسرائیل پر من اور سلوہ یہ 2 طرح کے کھانے آتے تھے۔ اس کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ من جو برف کی طرح سفید اور شہد کی طرح میٹھا ہوتا تھا، اور سلوہ یہ ایک پرندہ ہوتا ہے، چڑیا سے بڑا اور کبوتر سے چھوٹا۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں اس کو بٹیر کہتے ہیں، اور یہ کھانا ہفتے کے دن ان کے لیے نہیں آتا تھا،
اس کی وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل کا ہفتے کا خاص عبادت کا دن ہوتا تھا، اس لیے اس دن ان کے لیے کھانا نہیں آتا تھا، تو بنی اسرائیل جمعے کے دن 2 دن کا کھانا جمع کر کے رکھ لیا کرتے تھے، اس سے زیادہ ان کے لیے کھانا جمع کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ معلومات آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اب آ گیا ہے آپ کے کمنٹ کرنے کا وقت، دیکھتے ہیں کتنے لوگ اس سوال کا صحیح جواب دیتے ہیں۔ جو اس سوال کا سب سے پہلے صحیح جواب دے گا اس کا نام اگلے ایپیسوڈ میں آ جائے گا۔ سوال یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کس کافر نے سب سے پہلے پتھر اٹھایا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ۔ اس سوال کا صحیح جواب دینا ہے شام 6:30 بجے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔